السلام علیکم من اتبع الہدا۔ عمران حنفی ایکسپریس میں دل کی گہرائی سے آپ کا استقبال ہے۔ ایک عرصہ دراز کے بعد یہ حقیقت آخر اجاگر ہو ہی گئی، یہ انکشاف آ ہی گیا کہ علماء اہل سنت و جماعت بالخصوص سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی اور ان کے اتباع اور ان کے فالوورز سیدھے اور سچے راستے پر ہیں۔ یہ بات دیوبند کے کئی بڑے اہم دگج عالموں نے بیان کی ہے۔ انہوں نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ بریلوی مشرک نہیں ہیں، بریلوی سچے راستے پر ہیں، حق راستے پر ہیں۔ فرقہ پرستوں نے مس گائیڈ کیا تھا اور وہ فرقہ پرست مس گائیڈ کر رہے ہیں جنتا کو۔ بہت خوشی کی بات ہے، کم از کم ایک سچائی دنیا کے سامنے پیش کی علماء دیوبند نے اور یہ کہہ دیا کہ بریلوی حق پر ہیں۔ میں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا کہ بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے، بریلویت صداقت کا ایک نشان ہے۔ اس قیامت آشوب ماحول میں، اس فتنہ خیز دور میں جہاں چاروں طرف فتنوں کے کوبرے پھن اٹھائے کھڑے ہیں، بریلویت کوئی فرقہ نہیں ہے، بریلویت حق اور صداقت کی علامت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدنا امام احمد رضا محدث مجدد بریلوی جو 1856 میں بریلی شریف کی دھرتی پر پیدا ہوئے تھے، انہوں نے وہ آئینہ جو دھول سے مقدر سا ہو گیا تھا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اسے صاف کیا، بے غبار کیا، صاف شفاف اور جلی و نقی کر کے دنیا کے سامنے پیش دور حاضر میں، جس کو مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہی پرانا راستہ ہے جو راستہ صحابہ کرام، تابعین، طب تابعین، سلف صالحین کا راستہ ہے۔ اس دور میں اس جادہ مستقیم، اس سیدھے راستے کی علامت بن کے ابھرے ہیں بریلی کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا۔ شیطان کے چیلے چمچوں کے ذریعے کی گئی ملاوٹوں کو امام احمد رضا نے دور کیا اور بالکل صاف منقح کر کے اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ امام احمد رضا مجدد بریلوی نے 56 علموں میں 1200 سے زیادہ کتابیں لکھ کے اتہاس رچا۔ ہر مورچے پر فتنہ اندوزوں کو منہ کی کھانی پڑی، فتینوں کو دھول چٹا دی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مجدد بریلوی نے ہر باطل فرقے کا رد کیا، ان کی ذمہ داری تھی، وہ مجدد تھے، وہ دین کے عظیم الشان مجدد بن کے ابھرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال پر اپنے ایک مرد خدا، شیر خدا کو بھیجتا ہے جو دین کو کی تنقیح کرتا ہے، دین کو کی تجدید کرتا ہے اور دین کا احیا کر کے دین کو اصلی شکل میں، اوریجنل شکل میں دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ سو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ امام احمد رضا کو تمام مومنین مومنات کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ امام احمد رضا مجدد بریلوی نے ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں، بے حیائیوں کے خلاف ایک عظیم الشان، لمبا، قابل تعریف سنگھرش کیا، سرانیہ سنگھرش کیا، اور جناب والا انہوں نے عقیدوں کو، جو عقیدے قرآن اور حدیث سے ماخوذ، مستدل اور مستنبط تھے، وہ عقائد دنیا کے سامنے پیش کیے، اور اس طرح سے امام احمد رضا پوری دنیا میں چھا گئے۔ علماء عرب نے، علماء عجم نے ان کی حمایت کی۔ علماء عرب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ علم تو ان جیسے عالموں کی گردنوں میں لٹکا ہوا ہے۔ غیار علماء نے جناب والا یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر امام ابو حنیفہ امام احمد رضا کو دیکھ لیتے لأقرت عیناہ، تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الفضل ما شہد بہ الاعداء، فضل وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دیتے ہیں۔ اب علماء دیوبند نے جناب والا یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اور ان کا مسلک صراط مستقیم ہے، دور حاضر میں صراط مستقیم کا عظیم الشان ترجمان ہے۔ بریلویت، جس کو وہ بریلویت کہہ رہے ہیں، ہم اسے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت جو دور حاضر میں امام احمد رضا مجدد بریلوی کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، جادہ مستقیم اور صراط مستقیم پر ہیں۔ اب ہوش آ جانا چاہیے ان ظالموں کو، یہ چھڑوئیے، یہ جناب والا نہ دیکھنے کے، نہ بھالنے کے، نہ بولنے کے، نہ چالنے کے، چہرے دیکھو منحوسوں کے کیسے لگتے ہیں، اور ایسی دیواریں تعمیر کر رہے ہیں نفرت، اناد اور تعصب کی کہ بریلوی مشرک ہیں، بریلوی کافر ہیں، معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ۔ ان ظالموں کو ہوش آ جانا چاہیے۔ ارے شیطان کے چیلو چمچوں، تم جو حق ادا کر رہے ہو شیطان کی نیابت کا، محسوس کرو کہ تمہارے بڑے ہی مسلک اعلیٰ حضرت کو سیدھا راستہ بتا چکے ہیں۔ تو اب تمہیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور یہ جو فتنہ اندازیاں کر رہے ہو تم سماج میں، ان فتنہ اندازیوں سے ہر حال میں تمہیں بعد آ جانا چاہیے۔ یوٹیوب پر چند درندے
اپنے چینلوں کو سستی شہرت دینے کے لیے امام احمد رضا اور مسلک اعلیٰ حضرت کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، میں ان کی مذمت کرتا ہوں، سخت مذمت کرتا ہوں، ان قلموں کو کنڈم کرتا ہوں جو مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف چل رہے ہیں، اور ان زبانوں کی مذمت کرتا ہوں، ان کا کھنڈن کرتا ہوں جو زبانیں مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف کینچی کی طرح چل رہی ہیں۔ ان زبانوں، قلموں اور سوشل میڈیا پر بے لگام ہوئی زبانوں کو اب جناب والا خاموش ہو جانا چاہیے۔ سچائی یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے پوری زندگی بدعتوں کا اور منکرات کا، سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کا رد فرمایا ہے۔ آپ پہلے ملاحظہ فرمائیے دیوبند سے منسوب اس بڑے عالم کا اعتراف حقیقت، پھر ہم اس پہ تبصرہ کریں گے۔ عذر کرم، آپ حق کے متلاشی ہیں، پورا دیکھیے گا۔ حضرت اگر یہی بات ہے جو آپ نے فرمائی ہے تو بریلویوں کو تو مشرک کہا جاتا ہے، تو آپ نے پھر ان کو کیسے خراج تحسین پیش کیا ہے؟ دیکھیں، کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا فرقہ پرستوں کا کام ہے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے بریلویت پر شرک کا فتویٰ دیا ہو، ایسا فتویٰ میری نظر میں تو کہیں نہیں ہے کہ ہمارے علماء نے ان کو کافر کہہ دیا ہو، مشرک کہہ دیا ہو۔ بعض ان حضرات کی طرف سے تو علماء دیوبند وغیرہ پر اس طرح کی شدت ہے، لیکن سنجیدہ طبقے میں نہیں ہے۔ تو یہ روش ان والی ہمارے طبقے میں کب سے آ گئی کہ ہم مشرک کے اور کفر کے اور شرک کے فتووں کی مشین چلا کے بیٹھے ہیں؟ دیکھیں، جس مسئلے پر بریلوی علماء کو مد نظر رکھ کے یہ شرک کے فتوے کی بات کر رہے ہیں، غیر اللہ سے مدد اور قبر پہ سجدہ اور غیر اللہ کو خدا ماننا اور فلاں، میں نے تو بریلوی علماء میں چیز نہیں دیکھی۔ بریلوی علماء کے معاملہ یہ نہیں ہے۔ قبر پہ سجدہ، اس کے لیے تو گولڑا شریف سے لے کر مولانا احمد رضا خان صاحب تک باقاعدہ منع موجود ہے۔ ان کے علماء باقاعدہ اس کو منع کرتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں۔ میں نے تو نہیں دیکھا کہ یہ لوگ شرک کرتے ہوں، شرک میں مبتلا ہوں۔ بھائی شرک میں مبتلا دیوبندی ہو، وہ بھی مسلمان نہیں ہے، آپ کسی اور کی بات کرتے ہیں۔ تو اس طرح خواہ سے کسی کے اوپر شرک کا فتویٰ، کفر کے فتوے کی مشین، یہ روش انتہائی خطرناک ہے، یہ ہمیں نقصان دے گی۔ میں کم از کم اس روش کو کبھی بھی اچھا نہیں کہوں گا اور اس روش کی تائید نہیں۔ اب آپ نے سن لیا، یہ دیوبند سے منسوب ایک بڑے عالم کی زبان ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ مشرک نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ وہ قبر پوجا نہیں کرتے ہیں۔ تو کتنا بڑا سنگین الزام لگاتے ہیں دیوبند والے کہ بریلی والے قبروں کی پوجا کرتے ہیں، جبکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مجدد بریلوی نے اپنی کتابوں میں جناب والا قبروں کے جو آداب لکھے ہیں، سبحان اللہ، وہ ان جناب دیوبندی عالم صاحب نے پڑھ لیے ہیں، اور انہوں نے واقعی ایک سچی بات کہہ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں گولرا سے لے کے اور بریلی تک میں نے کسی بھی عالم کو قبر پوجا کی ترغیب دیتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ قبروں کے آداب بتاتے ہوئے دیکھا ہے کہ قبروں کے آداب یہ ہیں، قبروں کے آداب یہ ہیں۔ اب اگر کوئی جہالت میں، نادانی میں قبروں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے تو اس میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا یا مسلک اعلیٰ حضرت کا کیا گناہ ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کا کیا قصور ہے؟ اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں جناب والا۔ آج کم سے کم اتنا اقرار کیا ہے، مجھے یقین ہے ہر چڑھتے سورج کے ساتھ حقیقت سامنے آتی رہے گی۔ آنکھیں بند کر لینے سے طوفان نہیں رکتے، آخر حقیقت ہوا کرتی ہے، حقیقت سامنے آ جائے گی، سب کلیئر ہو جائے گا بفضلہ عز و جل۔ جسے تم بریلویت کہہ رہے ہو اور بریلوی کہہ رہے ہو، وہی ہیں سچے راستے پر۔ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے فالوورز ہی ہیں سچے راستے پر۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی تعلیمات ہی اسلام کی بے عینی تعلیمات ہیں، اور جناب والا دین کی بے عینی تعلیمات ہیں امام احمد رضا۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی شخصیت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور وہ حق و صداقت کا نشان بن جاتی ہے، اور پھر حق انہی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ کسی دور میں یزید کے مقابلے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق و صداقت کے نشان بن کے چمکے، اور ان کے بعد سلسلہ بسلسلہ، قرنم بعد قرن، نسلم بعد نسل، مردان خدا تشریف لاتے رہے، حق و صداقت کے نشان بن کے چمکتے رہے۔ معتصم باللہ کے مقابلے میں سیدنا امام احمد بن حنبل حق و صداقت کا نشان بن کے چمکے۔ خلفائے زمانہ کے سامنے سبحان اللہ غوث اعظم میر میراں، پیر پیراں، شاہ جیلاں، غوث پاک محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، بڑے پیر روشن ضمیر حق و صداقت کا نشان بن کے چمکے، اور اسی طریقے سے باطل کے مقابلے میں حق علم
سردار ہر دور میں آتے رہے اور انہوں نے اسلام کا صحیح چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا. اسی بھارت کے اندر آپ دیکھ لیجئے اکبر جسے لوگ کہتے ہیں جلال الدین محمد اکبر, اس افریت کے سامنے حق اور صداقت کا نشان بن کے سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی چمکے. اس دور کے اندر یہ سوال ہوتا تھا کہ آپ کون سے والے مسلمان ہو, اکبر والے ہو یا مجدد الفسانی والے ہو. اس دور میں یہ سوال نہیں ہوتا تھا کہ آپ اکبر والے ہو یا ابو بکر صدیق والے ہو یا عمر فاروق اعظم والے ہو. جس سے مقابلہ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے وہ غالب آتا ہے, اسی کے نام سے حق پہچانا جاتا ہے. یہی ہوا, اکبری مسلمان ہو یا مجددی ہو, یعنی میدان میں چونکہ مجدد الفسانی ہے اسی لیے ان کو جناب حق کی طرف منسوب انہیں کیا گیا. کل ملا کے یہ کہ ہر دور میں حق و صداقت کے نشان اللہ کی طرف سے مردان خدا آتے رہے اور انہی کے نام سے دین پہچانا جاتا رہا. اکبر کے دور میں حضور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے پہچانا گیا, اور ان کے بعد اب اس دور میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے چند دلوں نے اسلام کا سروناش کرنے کی قسم کھائی تھی, اس دور میں امام احمد رضا مجدد بریلوی مرد خدا بن کر, شیر خدا بن کر بریلی کی زمین سے اٹھے. دیکھتے ہی دیکھتے وہ شیطان اور شیطان کے چیلوں چمچوں پر غالب آ گئے, حق و صداقت کا علم بلند کیا اور صداقت کا نشان بن کے چمکے امام احمد رضا. دین آج کے دور میں ان کے نام سے پہچانا جانے لگا. اب آج کے دور میں سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کون سے والے مسلمان ہو, فلاں والے مسلمان ہو یا بریلی والے مسلمان ہو. تو جو سچے راستے پہ ہیں وہ مسلمان سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ ہم کسی اور کے راستے پہ نہیں, ہم اس راستے پہ ہیں جو دور حاضر میں اعلی حضرت امام احمد رضا مجدد بریلوی نے پیش کیا ہے. اور اب لیجئے آپ دیکھ لیجئے, سچائی سامنے آ گئی. سچائی سچائی ہے, سچ ایک نہ ایک دن سامنے آ جاتا ہے. اور جناب والا وہ جو دلوں میں دیوبندی عالموں کے دلوں میں بہت دنوں سے تیر رہا تھا, اب وہ زبانوں پہ آنے لگا ہے. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہر دیوبند کا عالم پکار کے کہے گا کہ ہم غلط راستے پہ ہیں اور اعلی حضرت امام احمد رضا سیدھے راستے پر ہیں. اور مجھے یقین ہے اللہ کرے وہ سورج نکلے, ایسا ہو کہ دیوبندیوں کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم غلط راستے پر ہیں. ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کو سپورٹ کرتے ہیں, اور گستاخیاں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ان کتابوں کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں. اللہ کرے ایک وقت آئے کہ وہ کتابیں ان کے گھروں سے باہر آ جائیں اور جناب ان کے دلوں سے باہر آ جائیں, جن کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہیں, نبی کو بڑے بھائی کی طرح کہا گیا, نبی کو علم غیب نہیں ہے, اس طرح کی باتیں کی گئیں. معاذ اللہ, صدبار معاذ اللہ. یقین ہے ایسا وقت آئے گا اور پھر دیوبندی اور بریلوی متحد ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کرے یہ دونوں کے دونوں اس حقیقت کو سمجھ لیں اور آپ جو وواد ہے اس وواد کا نپٹارہ کر لیں, اور دیوبند والے ان کتابوں کو پھاڑ کے پھینک دیں اور اپنے دلوں اور اپنے گھروں سے ان کتابوں کو باہر کر دیں. انشاءاللہ پھر ایک ہوا چلے گی اتحاد اور ایکتا کی ہوا. یقین ہے انشاءاللہ سارے دیوبندی علماء اس بات کا اقرار کریں گے, گستاخیوں سے بھری کتابوں کو اپنے دلوں اور گھروں سے باہر کریں گے اور زمانے کو بتائیں گے کہ راستہ وہی راستہ ہے جو امام احمد رضا نے پیش کیا ہے, یعنی مسلک اعلی حضرت, حق و صداقت کا راستہ, مسلک اعلی حضرت, صحابیوں, تابعین, تابعین کا راستہ, تمام نیکوکاروں, متقیوں, پارساؤں, پرہیزگاروں کا راستہ, اور ہر شخص کو جو کلمہ پڑھے اسی راستے پہ چلتے رہنا چاہیے. جناب والا یہی صراط مستقیم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا محسوس ہوا دیوبندی مولوی صاحب کا اظہار حقیقت سن کر. اب اللہ ایسا کرے کہ وہ سورج نکلے کہ جب یہ کھائیاں پاٹ دی جائیں, وہ سورج نکلے جب جناب والا نفرت, اناد اور تعصب کی دیواریں منہدم کر دی جائیں اور سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئیں اور متحد ہو جائیں. مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کے پرچم تلے سب متحد ہو جائیں. اعلی حضرت امام احمد رضا مجدد بریلوی نے یہی تو فارمولہ پیش کیا تھا کہ تمام کلمہ پڑھنے والے نبی پاک کے غلام ہو جائیں اور غلامی کے پرچم تلے سب کے سب متحد ہو جائیں, بکھرے نہیں. اللہ کرے اس فارمولے پر تمام کلمہ پڑھنے والے عمل کریں, مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہو جائیں اور ان سے سچی محبت کریں, ان کی ذات سے محبت
ان کی بات سے محبت، اور کوئی مصطفیٰ جان رحمت کے علم کو، ان کے علم کو، ان کی شخصیت کو ناپنے کی کوشش نہ کرے، ناپتے ناپتے خود نپ جاؤ گے، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کو ناپ نہیں پاؤ گے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات تو ایسی ذات ہے، خود میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لم یعرف حقیقتی غیر ربی، میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ تو سوشل میڈیا پر خاص طور سے شیطان کی نیابت اور شیطان کے چیلے چمچے ہونے کا حق ادا کرنے والے ان چھٹ بھئیے دیوبندی مولویوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہوش کے ناخن لو، ہوش میں آؤ، وہ سمے کی دھارا کو پہچانو، اور وہ جو دیوبندی عالم نے کہہ دیا اس کا اقرار کرو اور مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی میں آ جاؤ۔ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ ایک جاں دو جہاں فدا، اور یا رسول اللہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اہل سنت و جماعت حق راستے پہ تھے، اہل سنت و جماعت حق راستے پہ ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت ہی آج کے دور میں اسلام کا صحیح چہرہ ہے۔ تمام کلمہ پڑھنے والے مسلک اعلیٰ حضرت یعنی مصطفیٰ کی وفا اور مصطفیٰ کے عشق اور مصطفیٰ کی غلامی کے پرچم تلے سب کے سب متحد ہو جائیں، یہی وقت کی آواز ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنے بھائی عمران حنفی کو۔ خدا حافظ۔